بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیطان کون تھا؟ شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھیں اور انسانوں کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ شیطان عزازیل سے اب ابلیس کیسے بنا؟ اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، آج ان سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جن کے بارے میں اکثر ہمارے بہن بھائی واقف نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری، یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری ناری مخلوق جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور وہ جنات ہیں، جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پھر آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں ایک نامی گرامی جن کا نام چیلیا تھا اور اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، یہ دونوں بہت ہی قداب اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چیلیا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چیلیا جنات کا سردار تھا اور اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے۔ چنانچہ چیلیا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہت بہادر اور دراز قد۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چیلیا اور تبلیس بھی شریک تھے۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا
ایک عبادت گزار بندہ بن گیا، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ نے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت ادرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ اس کائنات کے حقیقی مالک، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرما لیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس نے جان نہ ڈالی۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہوں۔ اس وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ سب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔